الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلی العظیم. اپنے تمام سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 11 ذوالقعدہ کی شب ہے اور 11 ذی القعد امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اس مناسبت سے ہم امام زمان علیہ السلام خدمت میں اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو لوگ پہلے ان کی زیارت کو جا چکے ہیں انشاءاللہ ان کو بار بار مشہد کے اندر بھی اور پھر موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور روز محشر بھی امام علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب ہو. پروردگار آپ کو اہل البیت کی خوشیوں میں خوش رکھے اور جس طرح تمام اہل البیت اور تمام مومنات سب کی یہی دعا ہے، سب کی یہی خواہش ہے کہ پروردگار امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ وقت جلدی دکھائے کہ جس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان ایام اللہ کو، ان خوشی کے دنوں کو مل کر سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. شب جمعہ شب رحمت بھی ہے. پروردگار امام رضا علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام مرحوم مومنات کی بخشش فرمائے، ان کی قبور کو منور فرمائے، ان کی قبور کے اندر بہشت کے دروازے کھول دے اور وسعت عطا فرمائے، نورانی بنا دے، اور تمام مرحوم مومن مومنات سے ہر قسم کی سختی اور فشار قبر کو انشاءاللہ دور فرمائے. جیسا کہ امام علیہ السلام کا مشہور لقب رضا ہے، تو یہ وہ ہستی ہیں جن سے آسمان والے بھی راضی ہیں اور زمین والے بھی راضی ہیں. تو جس طرح اللہ اور اللہ کی آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق امام رضا علیہ السلام سے راضی، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے پکے اور سچے فالورز بنے تاکہ امام کے نقش قدم پر چل سکے. تو اس حوالے سے جو آیت کریم آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. دونوں طرف کی رضایت جو ہے وہ ضروری ہے. اور امام رضا علیہ السلام شہنشاہ رضایت. تو یہ رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ یا لوگ اللہ کے فیصلوں پر، قضاء و قدر پر کس طرح راضی رہتے ہیں؟
کبھی گلہ نہیں کرتے، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کہتے کہ دوسروں کو اتنا دیا اور ہمیں کیوں تھوڑا دیا، کیوں کم دیا، کیوں مشکلات دی، کیوں بیماریاں دی، کیوں عالم غربت میں جانا پڑا۔ اور جب آدمی اللہ کی قضا و قدر پر، اللہ کی عطا پر راضی بھی رہے، شکر بھی کرے، حمد بھی بجا لائے، تو سب سے عظیم جو اللہ کی نعمت ہے خود اس کا راضی ہو جانا ہے۔ تو کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اور یہ حصہ جو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ 4 چیپٹرز میں اور مختلف آیات میں جو ہے ریپیٹ کیا گیا 4 ٹائمز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں متقین کو ایڈریس ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، او بلیور، ٹرائی ٹو بی پائس، اے مومنین مومنات، تقوی اختیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت میں اور رضا کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، اور صرف وہی کچھ کرو جس سے آپ کو یقین ہو کہ اللہ راضی ہوگا۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہمیں کبھی بھی وہ نہ سوچنا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو، عبادت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی قبر کو نورانی بناؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی تبھی محفوظ ہوگا، تبھی تم پرفیکٹ بلیور اور پائس بنو گے، جب تم سچے رہنماؤں کے ساتھ، سچے آقاؤں کے ساتھ، سچے اماموں کے ساتھ ہوگے، ان کو فالو کرو گے۔ صادق اماموں کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب صادق، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارا پہلا محمد، درمیانی محمد، آخری محمد، اور ہم سب کے سب محمد۔ جب پہلا محمد سچا ہے تو اس کا مطلب سب کے سب صادق اور سچے۔ اور پھر مباہلہ کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے، پھر ہم مباہلہ کریں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ یقین تھا، نہ صرف یہ کہ لوگ کہتے تھے، نہ صرف یہ کہ پہلے مشہور تھا کہ وہ صادق ہیں، یقین تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن سب کو، روئے زمین پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو، سب کو بتا دینا چاہتے تھے کہ یہی 5 تن پاک ہیں جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی صدیق نہیں ہے، سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سچوں کو اپنے ساتھ لے آؤ، صادقوں کو اپنے ساتھ لے آؤ، صدیقوں کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ تو جب رسول پاک صرف 5 ہستی کو، خود
امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان 4 ہستیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ تو اللہ نے ہر کسی کو، گونگے کو، بہرے کو، اندھے کو، اپاہج کو، سالم لوگوں کو، ہر کسی کو علل اعلان بتا دیا کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ نے علل اعلان، کل کو کوئی یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ تو قرآن میں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صادقین کو، جن کو اللہ نے طاہر بنایا ہے، پاک بنایا ہے، صادق اور سچا بنایا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے بنایا ہے، ان کو امام بنایا ہے، ان کو نبی بنایا ہے، ان کو ولی بنایا ہے، ان کو علم لدنی کا مالک بنایا ہے، ہر حوالے سے ان کو معصوم اور پاک اور رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے۔ تب اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ یہ کامل و اکمل نمونے ہیں تمہارے لیے، اور تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہی تو ہیں جو اولی الامر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کبھی حکم نہیں دے گا کہ جو گناہ گار ہے، جو بت پرست ہے، جو خطا کار ہے، اس کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ یہی تو ابتدائے آفرینش سے یہی تو چیلنج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگا تو ابلیس نے یہی چیلنج دیا تھا، میں اس انسانوں کو، اس نسل انسانی کو بہکاؤں گا، رائے حق سے ہٹاؤں گا۔ تو ایک طرف شیطان، ابلیس اور اس کے پیروکار ہیں جو اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ دشمنان خدا اور دشمنان انسانیت، اور دوسری طرف الہی نمائندے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبینا علیہ السلام۔ تو ان ہستیوں کو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کو، وہ جو الہی نمائندے ہیں، اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم کہتے ہو تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اتباع رسول کرو، اتباع صادقین کرو، وہ جو سچے ہیں، صدیق ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کو اوبے کرو، ان کو فالو کرو، انہی کو اپنا امام اور ہادی اور لیڈر اور دین کا رہنما سمجھو۔ تو اس آیہ میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ فرما رہا ہے کہ مومن بنو، متقی بنو، اور صادقین اور سچوں کی پیروی کرو، انہی کے ساتھ رہو۔ بس وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ کہیں چلو آگے تو چل پڑو، وہ کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اس میں اپنی انا اور نفس امارہ اور اپنی ذاتی خواہشات کو پھر ہم جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم عبد ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اور اسلام کا، مسلمان کا مطلب یہی ہے، تسلیم ہونا، سرنڈر کرنا۔ تو اسی طرح سورہ مائدہ چیپٹر 5 کی آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قال اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ
صادقین کا دن ہوگا جس میں ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، نفع دیا جائے گا. کس چیز کا؟ صدقہم، ان کی سچائی کا. یعنی جو شخص اللہ کے بنا ہوئے نبی کو نبی مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور نبی کی مانتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے ایک سچائی کو مان لیا. جو اللہ کی وحدانیت کا قائل، اس نے ایک اور سچائی کو مان لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. سچوں کے لیے اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن تو حقیقت میں ہے ہی سچوں کے لیے، ان کی جزا کے لیے، ان کے ریوارڈ کے لیے. اور سچے کون ہیں؟ دوسری آیت میں جو اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، روز معاشرہ شخص کو اس کے امام کے نام سے، یعنی امام لیڈ کر رہے ہوں گے اور وہ اس کو ماننے والے اس کے پیچھے ہوں گے. امام کے نام سے لوگ جانے جائیں گے. تو جب امام سچا ہوگا تو ماننے والے بھی سچے ان کے پیچھے ہوں گے. جب امام جھوٹا ہوگا، امام خطا کار ہوگا، گناہ گار ہوگا، باطل پر ہوگا، تو ماننے والے بھی اسی طرح ہوں گے. روز محشر جھگڑا ہوگا ابلیس کا اور اس کے ماننے والوں پیروکاروں کا. وہ کہیں گے ابلیس تو نے ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا، تو نے ہمیں گمراہ کیا. تو ابلیس کہے گا کہ میں نے کون سا تمہیں مجبور کیا تھا، تم خود تیار بیٹھے تھے، تم خود پسند کرتے تھے. تو روز محشر حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم یہاں دنیا میں سختی سے، مشکلات سے، بیماری سے، ان چیزوں سے پریشان نہ ہو. تمہارا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفظ کر رہا ہے روز محشر کے لیے. بس یاد رکھو کہ سچوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. سچوں کی سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سچوں کے ساتھ، وہ تمہارے امام ہوں گے، صادق امام ہوں گے، سچے امام ہوں گے، اور تم ان کے پیچھے ہوگے، تو پھر اللہ فرماتا ہے جنتیں بھی تمہاری اور باغ بھی تمہارے اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بھی تمہاری، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے. نہ صرف یہ کہ بہشت اور جنت اور باغ اور حوریں اور یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی. تم اللہ سے راضی ہوگے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا روز محشر، اور اللہ تم سے راضی ہوگا کہ تم نے دنیا میں جو تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تم اس امتحان پہ پورے اترے. تم دائیں بائیں نہیں بھٹکے، تم شیطان کے پیچھے نہیں گئے، تم گمراہ نہیں ہوئے، تم نے بدعتوں کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ تم نے حق و صداقت والے صراط مستقیم پر سچے رہبروں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے، صادق اور صدیق نبی اور اماموں کے پیچھے ان کی اتباع کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے. بس آج میں اعلی الاعلان کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں. اور یقیناً جب لوگ یہ ساری نعمتیں پائیں گے اور اللہ اعلان کرے گا کہ اللہ راضی ہے، تو وہ لوگ بھی خوشی کے مارے جھوم رہے ہوں گے. آج جیسے ہم مولا کی ولادت کے لیے خوش ہیں، عین اسی طرح جب یہ نورانی صادق ہستیاں ہمارے ارد گرد ہوں گی، ہمارے ساتھ ہوں گی، تو ذرا امیجن کریں کہ اس وقت ہماری خوشی کا کیا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا، ہم کس مقام پر ہوں گے. اللہ خود فرماتا ہے یہ جو سیلیبریشن ہوگی جی قیامت کے دن، جب تم مجھ سے خوش ہوگے، میں تم سے خوش ہوں گا، اور تم بہشت میں جو ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے نورانی اور خوشی والے مسکراتے ہوئے چہرے لے کے جاؤ گے. تو اللہ فرماتا ہے یہ منظر کتنا حسین منظر ہے. اللہ نے اس منظر کا نام رکھا ہے ذالک الفوز العظیم. یہ تو بہت ہی عظیم کامیابی ہے. تو ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ اس عظیم کامیابی کو پائیں،
تو اس کا یہی سولوشن ہے کہ مومن بنے، متقی بنے، سچوں کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، ان کی تعلیمات کو، ٹیچنگز کو فالو کریں. بس اللہ اور محمد و آل محمد جس کام سے منع کرتے ہیں اس سے رک جائیں، جس کام کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو کرتے رہیں. تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ توبہ چیپٹر 9 اور آیت نمبر 100 اس میں یہی اتباع کی بات کی گئی ہے. والذی نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہی والذی نتبعوہم بإحسان، یعنی جو لوگ اپنا سب کچھ، چاہے وہ انصار ہوں، مہاجرین ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی انسان جب اللہ کے عطا کردہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وقت ہے یا مال ہے یا اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کریں، لوگوں پر احسان کریں اور سچوں کی اتباع کریں، صادقین کی اتباع کریں، تو روز محشر اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ بہتی ہوئی نہروں والی بہشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اور اللہ پھر فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت ہی دس از اے گریٹ سکسیس، بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح سورہ مجادلہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں یہی تو جو سچوں کے ساتھ ہے نا، یہی حزب اللہ ہے. This is the party of Allah subhanahu wa ta'ala. This is group of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی دنیا میں کوشش کرو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صادق اور صدیق اور سچا بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہم لوگ تو آج کسی کو سچا کہیں گے، کل کسی کو جھوٹا کہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ابد تک جانتا ہے جن سے خطا کا امکان نہیں ہوتا، جن سے گناہ کا امکان نہیں ہوتا، جن کو ہر قسم کے رجس سے پاک کیا ہوا ہے، جن کی گارنٹی اور تصدیق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسے سچے رہنما اور امام اور ہادی جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ان کی گارنٹی دی ہے کہ یہ پہلے دن سے آخری دن تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچے ہیں، اور ہر قسم کے رج سے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ، کبھی گناہ نہیں کیا. ہر قسم کے رج سے اللہ نے پاک. اللہ چاہتا ہے ایسے لیڈر اور رہنما اور امام اور نبی کے پیچھے آؤ، اس گروپ میں شامل ہو جائے، اور انہی کو اللہ نے کہا ہے، انہی سچوں کی پارٹی کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے، اور یہی لوگ ہی ہیں جو کامیاب ہوں گے، جو فلاح پائیں گے، اور جو ان کو چھوڑ جائیں گے وہ ناکام ہوں گے. اسی طرح سورہ بینہ کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب اس میں ایک اور صفت بھی ایڈ ہو گئی ہے، یعنی وہ سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ
مومن ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے انہی کے لیے خوشی کا دن ہوگا، سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان سے راضی ہوگا۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ نے ایک اور صفت بتا دی ہے، بس ان کے دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوں، خشوع و خضوع میں ہوں گے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس میں آپ غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر لوں۔ یا سوچ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو ناپاک کریں گے۔ تو خشوع جو ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، انٹرنل، دس از خشوع۔ پہلی چیز یہ انیشیشن جو ہوتی ہے، اس کی بگننگ ہوتی ہے، وہ انٹرنل ہے، اور پھر وہ پوری باڈی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ سو دس انٹرنل فیلنگ، انٹرنل پاور، انٹرنل اسٹرانگ سول جب وہ باڈی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے تو ممکن ہے آدمی کے آنسو بھی نکل آئے، ممکن ہے آدمی کا بدن بھی کانپنے لگ جائے، اور پھر آدمی کو اپنے بدن پر، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھوں پر، ہر چیز پہ کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے مومنین کی، متقین کی، صادقین کی، کہ ان کے اندر خشوع و خضوع ہو، جو بھی کام کریں خلوص کے ساتھ کریں، رضا خدا کے لیے کریں، خوف خدا رکھتے ہوئے کریں، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وٹنس کر رہا ہے، اس انداز میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انداز میں جب لوگوں کے پاس خشوع و خضوع ہوگا تو اس کیفیت کو جو ہے ہم سے چاہا گیا ہے۔ یہ سب کن لوگوں کی خصوصیت ہے؟ جو امام رضا علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ جس طرح ہمارے امام اللہ کی رضا پر راضی تھے، اس کی قضاء و قدر پر راضی تھے، اس کے فیصلوں پر راضی تھے، اور راضی ہوتے ہوئے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور لوگوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دیں اور لوگوں کی خدمت بھی چھوڑ دیں، کام بھی چھوڑ دیں اور بس بیٹھ جائیں میں راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے۔ نہیں، عمل سے جو ہے وہ کسب کرتے ہوئے، عمل سے، القاسب حبیب اللہ، کاسبی، محنت کرنے والا، کام کرنے والا، اسٹرگل کرنے والا، ایفرٹ کرنے والا کو اللہ محبت کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے راضی رہیں، اور دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ فوز عظیم جو اللہ نے صدیقین کے لیے، مومنین و متقین کے لیے، صادقین کے پیروکاروں کے لیے رکھی ہے، انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کا محور و مرکز وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقل ہے، وہ ہمارا برین ہے، وہ ہماری وزڈم ہے، تھنکنگ پاور ہے، پلاننگ پاور ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے، سپیریئر بناتی ہے ہمیں دوسری کریچر سے، اینیمل سے، پلانٹ سے، جو ہے وہ ہمیں ایک اوپر والی سٹیج پر لے آتی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جو ہے وہ عاقل شخص کی، ایک وائز پرسن کی، عاقل شخص کی جو ہے وہ خصوصیات بتائی ہیں کہ جس شخص میں یہ 10 خصوصیات نہیں ہوتی ہے، if a person is not having these 10 qualities, so that person is not a wise person. It means she is unable to utilize his brain, his or her wisdom. تو اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اور خدمت کے لیے وسائل اور کوالٹیز اور سکلز پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو، اپنے برین کو یوٹیلائز کریں۔ آئنسٹائن جیسے سائنسدان بھی جو ہے وہ میکسیمم جو اس نے اپنے برین کا، عقل کا یوز کیا وہ 5% ہے، 95% اس نے بھی یوز کیا۔ تو ہم آرڈینری پیپل تو شاید 1% بھی یوز نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو زنگ لگا رہے ہیں،
It is rusting our brain, our qualities, if we are not going to utilize. تو ممکن ہے خود برین کو یوز نہ کرنے کے لیے. برین کا یوز یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کے لوگ ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچتے ہیں. جو کچھ ہماری لائف سٹائل ہوتی ہے, جو کچھ ہمارا پاسٹ ہوتا ہے, جو کچھ ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے لوگ ہماری پرسنالٹی کے بارے میں ایک ڈیسیژن ہوتا ہے. ٹیچرز کے بارے میں, پیرنٹس کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, نیبرز کے بارے میں, فرینڈس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے, یہ بندہ جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے, یہ بندہ جو ہے نا ہمیشہ آپ کو برے کام کی طرف بلائے, یہ بندہ ہمیشہ آپ کو اچھے کام کی طرف. اس بندے کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا ہے, کوئی بھی حاجت والا آتا ہے, اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. اس بندے کے پاس جائیں تو یہ کبھی بھی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا. تو ایک کنسیپٹ جو اس کی پرسنالٹی کا وہ پہلے سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. وہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایکشن ایسی ہوتا ہے, ہمارا عمل ہی ایسے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ تر ہم جو لوگوں کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کنسیپٹ بن جاتا ہے. تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اپنا کس طرح کا کنسیپٹ رکھو. امام فرماتے ہیں پہلی خیر منہ معمول, لوگ آپ سے خیر کی امید رکھیں, توقع رکھیں. یعنی آپ کا کنسیپٹ لوگوں میں یہی ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, آپ ان کو گالیاں نہیں دیتے, آپ ان پر ظلم نہیں کرتے, آپ کسی کا مال نہیں کھاتے, آپ ہر ضرورت مند کی جس حد تک ممکن ہوتا ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو خیر اپنی پرسنالٹی ایسے بناؤ, اپنا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ ایسے بناؤ کہ لوگ آپ سے, آپ کی پرسنالٹی کا جو کنسیپٹ لوگوں میں ہو یہی ہو کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ ہمیشہ خیر اور نیکی اور فیورز اور سپورٹ بانٹتے ہیں. دوسری بات جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالشَّرُّ مِنْهُ مَعْمُونٌ, اور لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے مجھے کوئی شر نہیں پہنچے گا, یہ بندہ کبھی بھی میری برائی نہیں کر سکتا, مجھے گالی نہیں دے سکتا, میری چوری نہیں کر سکتا, میری عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا, میرے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. یعنی آپ کی پرسنالٹی اور شہرت ایسی ہو. اور یہ کیسے بنے گی؟ یہ پھر انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے اس کے پرسنالٹی کا کنسیپٹ بنتا ہے. تو امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے, زبان سے, الفاظ سے, ہتھیار سے, قلم سے, ہر چیز سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب دیکھو تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زبان سے, جن کے ہاتھوں سے انبیاء محفوظ ہیں. یہ ہمارے 11 امام, ان کو شہید کیا گیا, وہ بھی محفوظ نہیں رہے, لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں, یا زہر میں لیا یا قتل کیا گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. ظاہر نہ لوگ راضی ہوتے ہیں نہ اللہ راضی ہوتے ہیں. ہم نے ایسی زندگی اپنانی ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ تب راضی ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کہہ دے, تھینک یو کہہ دے, تو اس کو بھی بہت بڑا سمجھے. تو لوگوں کی چھوٹی سی فیور کو, نیکی کو بہت بڑا سمجھے. باقی اللہ برکت ڈالنے والا ہوتا ہے. ہمارے قسمت میں, مقدر میں اللہ نے جو لکھا تھا, اس شخص کے وسیلے سے ایک اچھا لفظ تھا, ایک اچھا جملہ تھا, یا آپ کو ضرورت تھی تو اس نے جو تھوڑا سا دے دیا, تو یہ نہ کہیں او میں تو اتنی امید لے کے آیا تھا تو آگے سے تو بہت ہی کم ملا. نہیں, لوگوں کی طرف سے جو چھوٹی سی خیر بھی ہو, کیونکہ آپ اس چھوٹی خیر کو اگر ڈی گریڈ کریں گے, اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, تو آئندہ وہ بندہ وہ چھوٹی سی فیور بھی نہیں کرے گا. یعنی آپ نیکی کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپریشیٹ کریں تاکہ لوگ اور بڑی نیکیاں کریں. چوتھی بات وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ, اور اپنی بڑی بڑی نیکیوں اور بڑے بڑے نیک کاموں کو, بہت بڑی زیادہ سے زیادہ چیریٹیز کو بہت ہی قلیل سمجھیں, تھوڑا سمجھیں. اس کو کبھی بڑھا چڑھا کر شہرت کے لیے, اپنے نام کے لیے, ریاکاری کے لیے لوگوں کو مت بتاتے پھرے. بس جو اچھائی کرنی تھی اللہ نے آپ کو توفیق دیا, آپ نے کر دی, اس کو بھول جائیں. کبھی کوئی اور یاد بھی دلانا چاہے تو کہا بس اللہ نے توفیق دی, ایک چھوٹی سی نیکی ہم سے ہو گئی, لیکن نیکی کر دریا میں ڈال,
میں بھی بھول گیا ہوں آپ بھی بھول جائیں. اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. پانچواں جو ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یسعم من طلب الحوائج الیہ. تو لوگ جب اپنی حاجات اس کے پاس لے کر آئیں تو پھر اس کا دل تنگ نہیں ہو جانا چاہیے. اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہر روز لوگ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں اپنی نئی نئی ضرورتیں لے کر آ جاتے ہیں. بھائی آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مرج خلائق بنے ہوئے ہیں. اللہ کی مخلوق آپ کے پاس آتی ہے, اپنی حاجات لے کر آتی ہے, مشکلات لے کر آتی ہے. اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت, کوئی طاقت دی ہے تو لوگ آ رہے ہیں نا. تو اس کا شکر بھی ادا کریں اور کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کہ او یہ مہمان کیوں آ گیا, او یہ حاجت والا کیوں آ گیا, یہ پریشان کیوں, یہ بیمار کیوں آ گیا میرے پاس. اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے آنے والے شخص کی جو ہے وہ جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اگلی بات جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ. وہ اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ علم حاصل, کبھی بھی نہیں تھکے گا. یعنی عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ علم حاصل کرو, اور یہ مت سمجھو کہ اب میں نے بی اے کر لیا, میں نے گریجویشن کر لی, میں نے ماسٹر کر لیا تو فنش. نہیں, اطلب العلم من المہد الی اللحد. بس آخری لمحے, آخری سانس تک بھی انسان کوشش کرے علم حاصل کرتا رہے, اس سے کبھی بھی نہ تھکے. اگلی صفت امام علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنی. اللہ کی راہ میں جو ہے اگر وہ فقیر بن جائے, اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ اس سے راضی ہو, اللہ کو راضی کرنے والے وہ کام کرتا رہے, تو وہ دوسرے لوگ جو امیر ہوں, غنی ہوں, رچ ہوں, لیکن اللہ نے اس کے لیے ہی پسند کیا ہے کہ اس کو غربت میں رکھے, اس کو کم وسائل میں رکھے, تو وہ اس پہ راضی ہو, یعنی قضا قدر پہ راضی ہو. یہی جو ہے وہ رضایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جو کچھ اللہ دے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی حمد کرے اور اس پر راضی رہے. وَذُلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ. اور اگر اللہ کے دشمن کے پاس انسان کو عزت ملے, لیکن کوئی کہے کہ آؤ تم دین چھوڑ دو, ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے, ہم تمہیں پاسپورٹ دے دیں گے, ہم تمہیں اتنے 1000 پاؤنڈ دے دیں گے, تو اس طرح کی اگر کوئی عزت ملتی ہے اور آپ کو دین حق اور سچے راہبروں کو, اماموں کو چھوڑنا پڑتا ہے, تو ایسی دنیاوی عزت کے پیچھے مت جائیں, بلکہ وہ غربت, وہ بیماری, وہ مشکلات, وہ جیل جس میں اللہ راضی ہوں, محمد و آل محمد راضی ہوں, جس میں امام مہدی علیہ السلام راضی ہوں, امام رضا علیہ السلام راضی ہوں, اگرچہ اس میں آپ کے اوپر مشکلات ہی کیوں نہ آئے, تو وہ مشکلات والی زندگی کو ترجیح دو. لیکن اللہ اور محمد و آل محمد کے دشمنوں کے پاس جا کر اور ان کا ساتھ دے کر اگر آپ کو دنیا میں عزت اور آسائش ملتی ہے تو اس کی طرف کبھی بھی مت جانا, یہ عقل کے خلاف ہے. وَالْخُمُولُ أُشْهِي إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ. اور وہ تنہائی کو, شہرت اور مشہور ہونے سے جو ہے وہ تنہائی کو یا گمنامی کو زیادہ پسند کرتا ہے. یعنی انسان خود کوشش نہ کرے کہ بس میں مشہور ہو جاؤں, دنیا میری تعریفیں کرے, میں پاپولر ہو جاؤں. اللہ اور اہل بیت کہتے ہیں محنت کرو, کام کرو. اگر محنت اور کام کرتے ہو خلوص سے, اللہ آپ کو شہرت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, الحمدللہ کہو. لیکن خود سے جو ہے وہ کوشش نہ کرو کہ ریاکاری کرتے ہوئے شہرت حاصل کرو. یعنی انسان جو اچھے کام کر بھی رہا ہے اور وہ نیت یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, لوگ میری تعریفیں کریں, لوگوں سے مجھے دنیاوی فائدے حاصل ملے, تو اگر اس نیت سے کر رہا وہ شخص عاقل نہیں ہے. تو یہ 9 پوائنٹ امام علیہ السلام نے بتائے. پھر امام خاموش ہو گئے. تو پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ثم قال. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا العاشرۃ وما العاشرہ. 10واں پوائنٹ تو کیا کمال کا پوائنٹ ہے, 10ویں پوائنٹ جیسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. قیل لہ ما ہی, پوچھا گیا
مولا وہ 10ویں صفت کیا ہے؟ قال لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى۔ 10واں پوائنٹ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وہ کسی بھی شخص سے اپنے آپ کو زیادہ متقی، زیادہ عبادت گزار، زیادہ بڑا عالم، زیادہ امیر اور غنی نہ سمجھے، یعنی تمام دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے تاکہ اس کے اندر غرور و تکبر نہ آئے۔ ابلیس کی ہزاروں سال کی محنت، عبادت کیوں برباد ہوئی؟ اس نے غرور کیا تھا، میں نے اتنی عبادت کی، میں فرشتوں کا بھی سردار بن گیا، اب میں اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا جس کی میں عبادت کروں وہی مجھے حکم دے رہا ہے کہ آج جھک جا، تو جھک جاتا تو بچ جاتا۔ تو امام علیہ السلام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ انسان کی کبھی تحقیر نہ کرنا۔ انسانوں کو جو ہے وہ اپنے سے پستر، یہ تو کمی ہے، یہ تو کاسبی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب انسان ہے، سب برابر ہے۔ ممکن ہے اس کی کسی ایک صفت کی وجہ سے، ایک نیکی کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ عظمت والا ہو، مقام والا ہو، اللہ اس سے زیادہ راضی ہو۔ تو لہذا کسی کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھنا، پست نہیں سمجھنا چاہیے، سب انسانوں کو برابر ہی۔ اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ متقی ہے اس کی زیادہ عزت کرو، اس کی زیادہ